الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. دعا ہے الہی ہم میں پھر صدیق سا امام پیدا کر، آمین. عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. خالق ارض و سما کا بے حد لطف و احسان کرم ہے جنہوں نے کچھ لمحے دین کی نسبت سے اپنے مبارک گھر مبارک وقت میں حاضری نصیب فرمائی. اللہ اس کو قبول فرمائے. دعا کیا کریں اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی یوں ہی اپنے گھر کی حاضری، اپنے در پہ دامن پھیلانا، جبین نیاز جھکانا نصیب فرمائے رکھے. کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اللہ نکالنے کی بجائے توبہ کی توفیق دے دے. آج اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، پہلا ہفتہ ہے، پہلا دن ہے اور پہلا جمعہ ہے. اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. ہمارا کوئی دن کوئی لمحہ قربانیوں سے خالی نہیں ہے. اسی لیے اس امت کی طلب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی کہ یا اللہ یہ امت مجھے دے دی جائے. پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے، نبی تو نبی ہوتا ہے، رسول تو رسول ہوتا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہوتا ہے. لیکن امتوں میں اس امت کی مثال نہیں ہے. امتوں میں اس امت کی مثال نہیں ہے. آج 1450 سال گزرنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک بھی محفوظ ہے، حضور کی صورت مبارک بھی محفوظ ہے، نبی کا بتایا ہوا ایمان بھی محفوظ ہے، نبی کا سکھایا ہوا عمل بھی محفوظ ہے. پیغمبر علیہ السلام کی ادائیں بھی محفوظ ہیں، حضور کی سنتیں بھی محفوظ ہیں. یہ یوں ہی محفوظ نہیں ہے. فیصلہ تو اللہ کا ہے، چوکی داری اللہ نے اس امت سے لی ہے. اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اس چوکی داری کے لیے قبول فرمائے رکھے. دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اپنے پیشوا کی تعلیمات 100% پیش کر سکے، لیکن یہ امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبح سے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک، پیغمبر کے بچپن سے لے کر آپ کی وفات حسرت آیات تک، آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر ادا محفوظ کیے ہوئے ہیں. کوشش کرتے ہیں
کہ میرا عمل حضور کی غلامی اور اتباع میں ہو جائے۔ کمیاں اپنی جگہ پر ہیں لیکن ارادہ اپنی جگہ پر ہے۔ گناہگار سے گناہگار امتی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ان سے محبت بھی کرتا ہے، انہیں اپنانے کی خواہش بھی رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محنت سے آپ نے اپنے طریقہ تعلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جہد سے امت کی ایک ایسی جماعت تیار کی جس جماعت کی تعلیم اور تربیت تو حضور نے کی، لیکن اس کے ظاہر اور باطن کا امتحان رب العالمین نے لیا ہے۔ اور پھر رب العالمین کی رضا کے بعد رب العالمین نے بھی انہیں کامیابی کے تمغے عطا فرمائے ہیں، رسول اللہ نے انہیں کامیابی کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے ہیں۔ دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ابو سفیان جو مسلمان ہوئے، جہاں دیدہ تھے، انہوں نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے وقت یا صبح کے وقت وضو کرتے ہوئے صحابہ کا جم گھٹا دیکھا کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور وہ کھڑے ہیں کہ ایک چھینٹ پانی مل جائے جیسے چہرے پہ مل لو۔ دھکم پیل بھی ہے، لڑائی بھی نہیں ہے، کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے، اور چاہت بھی ہر کسی کی ہے کہ ایک بوند پانی کی بھی آپ کے وضو کا مستعمل پانی نصیب ہو جائے۔ تو نے کہا، حضرت عباس حضور کے چچا سے کہا، میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن جو عزت تیرے بھتیجے کو ملی ہے کائنات میں کسی کو ایسی اس کے ساتھ یہ عزت نہیں ملی۔ حضرت عباس نے کہا، ابھی بھی تیرے دماغ سے بات نہیں گئی، اور عزت بادشاہوں کی نہیں ہے، یہ بادشاہت کی عزت نہیں ہے، یہ نبوت کی عزت ہے۔ بادشاہ، توجہ کریں گے، بادشاہ لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں، نبی لوگوں کو سب کچھ دے کر کہتا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میں کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، میرا بدلہ میرے اللہ کے ذمہ ہے۔ آپ نے جس جماعت کی تیاری کی اس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے حبب الیکم الایمان، ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا۔ آج میرے پیارو، امت اس سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پہلی بات رب نے فرمائی، حبب الیکم الایمان، ایمان کو تمہارے دلوں میں پسندیدہ اور محبوب بنا دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ساتھ فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر کے تو تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین اور خوبصورت کر دیا ہے۔ سونا ہی ہوتا ہے، لیکن کسی سنیار کے ہتھے چڑھ جائے تو چمکا دیتا ہے، اور اگر وہ زرگری بھی ہو اور ساتھ ہیرے بھی جوڑ دے تو پھر سونا اپنی قیمت سے بہت آگے چلا جاتا ہے۔ صحابہ انسان تو تھے ہی، پر ایمان، عمل اور تربیت جو حضور نے کی ہے،
یہ چلتے تو زمین پر تھے پر ان پر رشک آسمان کے فرشتے کرتے تھے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم اور عمل اور تربیت کا اثر تھا۔ اور ان پہ بھی قربان جائے، انہوں نے تربیت میں کہیں فرق نہیں رہنے دیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا وہ بھی کیا، جو حضور سے دیکھا وہ بھی کیا، جو حضور کی چاہت تھی اسے بھی پورا کیا۔ اس کا انتظار نہیں کیا کہ وہ کہیں گے تو نہیں، چاہت معلوم ہو گئی تو پورا کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلامی سال کا پہلا دن ہے، اور پہلے دن میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے خلیفہ اور آپ کے سسر، آپ کے دوست حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر کی رشتہ داری حضور سے 9ویں پشت میں جا کر ملتی ہے، اور نبوت کے 6 سال میں مسلمان ہوئے ہیں۔ 40 مرد 11 عورتیں آپ سے پہلے مسلمان ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر کا اسلام مسلمان ہونا اسلام کی فتح تھی، ان کی ہجرت نصرت الہیہ تھی، اور ان کی حکومت رحمت خداوندی تھی۔ میرے پیارو، ایسے نہیں یہ لوگ اس مقام تک پہنچے۔ ہم چاہتے ہیں دنیا کی خواہشیں بھی میری پوری ہوں اور مجھ سے دین بھی زندہ ہو جائے، یوں نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے مسلمانوں کے اس دکھ درد کو دیکھ کر بیت اللہ شریف پر ملتزم پہ دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، یا اللہ عمر بن حشام ابو جہل یا عمر بن خطاب سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر مسلمان ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہے، نماز صفیں ٹھیک ہو رہی ہیں، حضرت دار ارقم میں صفیں ٹھیک کیا کرنے لگے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے لگے ہیں۔ کہا اللہ کا گھر ہوتے ہوئے یہاں چھپ کر کیوں؟ حضرت عمر نے تلوار لی ہوئی ہے، وہی تلوار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے لے کر نکلے تھے، وہی تلوار لی ہوئی آگے آگے چل رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، مسلمان نماز پڑھنے لگے ہیں، جس نے روکنا ہے روک لے۔ کیا چلاتا ہے؟ کچھ بندے نہیں ہوتے، وہ خود جماعت ہوتے ہیں۔ جس نے روکنا ہے، اور عمر کھڑے ہیں تلوار لے کر، کہا نماز پڑھیں حضور، نماز پڑھائیں، کسی کی جرات ہے یہاں آئے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ فیض اور پیغمبر کی رات کی وہ روتے ہوئے دعائیں ہیں، ان کا اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ وہ جس سے پورا مکہ ڈرتا ہے، پھر ایک وقت میں پورے مکے کے لوگ حضرت عمر کے گھر پر آ کر دھاوا بولتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ مجھے تو آپ کو ایمان کلمہ ماں کی گود سے ملا ہے، ہمیں کیا قیمت کا پتہ ہو سکتا ہے؟ ان سے پوچھیں جنہوں نے سرداریاں چھوڑی، جن کی رشتہ داریاں ٹوٹ گئیں، جن کے روب دبدبے تھے وہ ختم ہو گئے، جن کے لمبے چوڑے تعلقات تھے، عہدے تھے، منصب تھے، ختم ہو گئے، لیکن سب کچھ چھوٹ گیا۔ ایمان کی دولت، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، دلوں میں سب سے خوبصورتی تھی تو وہ ایمان کی خوبصورتی تھی، اللہ نے وہ پیدا کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب ہجرت چھپ کے کر رہے تھے، حضرت عمر آئے، بیت اللہ میں طواف کیا،
اور لوگوں میں اعلان کیا عمر ہجرت کرنا چاہتا ہے، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، آ کے روک لے۔ واحد حضرت عمر ہیں جو اس طرح علل اعلان گئے ہیں، اور کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ آپ کو روکے یا پھر تعاقب کرے پیچھے سے۔ مدینہ طیبہ میں پہنچ کر مسجد نبوی تعمیر کرانے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، بدر میں ساتھ ہے، احد میں ساتھ ہے، خندق میں ساتھ ہے، تبوک میں ساتھ ہے، فتح مکہ میں ساتھ ہے، حنین میں ساتھ ہے، اور آج قبر میں بھی ساتھ ہے۔ ہر مقام پر رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان چاروں پہاڑ پر تھے۔ پہاڑ میں زلزلہ آنے لگا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ کو ٹھوکر ماری، پہاڑ کو ٹھوکر مار کر پاؤں کی ٹھوکر سے کہا اثبت یا ثبیت فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت وہ تھا کہ فن پہلوانی میں، شاہ سواری میں، لکھنے میں، نسب دانی میں بڑا نام رکھتے تھے، اور ایک وقت وہ تھا جو ایک کرتا پہنے ہوئے ہے، گرمیوں میں بھی وہی ہے، سردیوں میں بھی وہی پہنا ہوا ہے۔ اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنائے گئے، ایمان والو، آج ہم سب اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ مدینے کی خلافت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنا وظیفہ عام مزدور جتنا مقرر کیا، حضرت ابوبکر کی سنت ہے۔ حضرت ابوبکر نے بھی کہا میرا وظیفہ عام مزدور کے وظیفے جتنا مقرر کرو، پتہ چل جائے گا کہ اس میں مزدور کا گزارا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ آج حضرت عمر بھی یہی اعلان کر رہے ہیں، میرا وظیفہ عام مزدور کی طرح کر دو۔ اللہ اکبر۔ اور جب کسی کو گورنر بنا کے بھیجتے تو پہلی بات فرماتے موٹا کپڑا پہننا، باریک کپڑا نہ پہننا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی، اپنے دروازے پر دربان نہیں بٹھانا، اپنے دروازے پر دربان نہیں بٹھانا، اور لوگوں پر ایسا بوجھ نہیں ڈالنا جس سے لوگ بے بس ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ آج روب دبدبا کیا اللہ نے دی ہے، اور آج کا کیا حال ہے۔ ایک بندہ سارے دن کے تھکے ہوئے جب گھر میں جانے لگے تو آ گیا، میرا فلاں سے حق دلوا دے۔ عمر کو سارے دن تو وہاں مسجد نبی میں گزار دیا ہے، گھر جا رہا ہوں، غصہ آیا، ڈانٹ دیا اس نے۔ جب میں اس کام کے لیے بیٹھے رہتا ہوں تو آتے نہیں ہو، جب چلے جاتا ہوں۔ اب وہ تو چلا گیا، تھوڑی دیر میں خیال آیا، عمر یاد ہے اونٹ چلاتا تھا، آج تیری اللہ نے عزت دی ہے تو ایک بندہ آ کر کہتا ہے میرا حق دلوا دے، اپنا رخسار زمین پر رکھ دی، روتے رہے، اپنی نفس کو بار بار ملامت کرتے رہے۔ اللہ، ایک طرف روب اور دبدبا کا یہ حال ہے کہ روم کے بادشاہ نے جاسوسی کے لیے ایک بندہ بھیجا، تو مسجد نبوی میں آتا ہے، پوچھتا ہے، اللہ ہمیں بھی مسجد میں وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم تو مسجد میں ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، جماعت کھڑی، اتنے سیکنڈ اوپر ہو گئے ہیں، مولوی صاحب کی حیثیت ایسی آج اس نے 30 سیکنڈ نماز لیٹ کرتی ہے، اور پھر سلام پھرتے ہی بعض ساتھی تو گردنیں پھلانگتے ایسے بھاگتے ہیں۔ ہائے ہے، مسجد میں مومن ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی میں، پانی میں مچھلی کو سکون آتا ہے، مومن کو مسجد میں ایسا سکون آتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ نصیب فرمائے۔ وہ مسجد میں آیا، پوچھا عمر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ادھر کہیں نہیں۔ اس نے تو وہ روم کے بادشاہ دیکھے ہوئے تھے، وہ بڑا حیران ہوا، پھر جا کر کسی سے پوچھا، وہ سمجھ گیا مسافر ہے، ملنا چاہتا ہوگا، کوئی پیغام کوئی کام۔ تو ایک نے کہا چلو میرے ساتھ چلو، باہر لے جاتے ہیں۔ ایک درخت کے سائے میں پتھر کو سر کے نیچے رکھ کے تکیہ بنا کے ایک بندہ خراٹے لگا رہا ہے، کہا یہ عمر ہے۔ اس کے دل میں تو وہ کیا تھا، جس سے روب دبدبے سے روم کے بادشاہ بھی ڈرتے ہیں، تو پتہ نہیں کتنی سیکورٹی ہوگی، کیا حال ہوگا۔ وہ حضرت عمر کے سرانے کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے، عدلت فامنت، عدلت فامنت فنمت یا عمر، عمر تو نے عدل قائم کیا، پھر امن قائم ہو گیا، اور پھر تو سو گیا۔ ہمارے بادشاہوں کو تو محلات میں نیند نہیں آتی، تو جنگل میں سو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے خوف کا یہ حال تھا، نماز فجر میں لمبی تلاوت کرتے تھے، خود نماز پڑھاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے اور لمبی تلاوت کرتے تھے، اور تلاوت کرتے کرتے خوف الہی ایسا طاری ہو جاتا کہ آنسو بہتے بہتے ہچکیاں شروع ہو جاتی اور تلاوت رک جاتی۔ تلاوت کر رہے ہوتے، تلاوت کرتے کرتے اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک طرف اللہ نے عزت کیا دی ہے، دوسری طرف اللہ کا خوف کتنا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ نصیب فرما دے۔ خلیفہ بننے کے بعد دعوت اسلام کا کام سنبھالا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جرأت والے زیادہ تھے، تو سپہ سالاروں کو جو ہدایات میں نے عرض کی یہ بھی دیتے تھے، اور یہ بھی ہدایات سنو، پہلے بھی میں نے ایک دن سنائی تھی، جب تم وہاں جاؤ تو انہیں پہلے دعوت اسلام دینا، امریکہ کی طرح راتوں رات حملہ، بولو تو صحیح بھائی، نہ کر دینا، پہلے انہیں دعوت اسلام دینا، پھر وہ سوچنے کا کہیں تو 3 دن موقع بھی دینا، 3 دن موقع بھی دینا، پھر اگر وہ کہیں ہم مسلمان ہوتے ہیں تو انہی کی زمینیں انہی کے حوالے رکھنا، اور اگر جنگ کرنا پڑے تو پھر سنا ایمان والو، آج جو لوگ کہتے ہیں اسلام کیسا مذہب ہے، انہوں نے اسلام پڑھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں ہے۔ یہ ہدایات زبانی بھی دیتے تھے، لکھواتے بھی تھے، مذہبی پیشواؤں کو قتل نہ کرنا، ان کی عبادت گاہیں نہ گرانا، عورتوں کو قتل، بچوں کو نہیں مارنا، ان کے کھیت نہیں جلانا، ان کی عبادت گاہوں کو نہیں گرانا، ان کے مذہبی پیشواؤں کو قتل نہیں کرنا۔ میں نے سنایا تھا آپ کو کچھ دن پہلے، حضرت عمر کے زمانے میں غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بڑے جری لوگ ہیں اور مقابلہ بہت سخت ہوگا اگر ان کے آمنا سامنا ہو گیا، تو انہوں نے رات کے وقت میں جا کر قبضہ کر لیا، فوجیں ہوتی ہیں، تو وہاں کا جو پادری تھا اس نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ دعوت اسلام دیتے ہیں، اگر کوئی قبول نہ کرے تو پھر اس سے جزیہ قبول کرتے ہیں،
اور اگر یہ بھی قبول نہ کرے تو پھر اسے اعلان جنگ کرتے ہیں اور پھر جنگ کرتے ہیں. تو تمہارے سپہ سالار نے تو رات ہی رات میں ہم پہ قبضہ کر لیا ہے. آج کا دور نہیں تھا ٹیلی فون کا. بندہ گیا, حضرت عمر نے اسی چٹ کے پیچھے لکھا سعد میرا خط پڑھتے ہی ان کے پورے علاقے کو خالی کرتے ہیں. وہ جو بڑا پادری تھا, لوگ اسے کہتے تھے کیا کیا تو نے, اس سے کچھ کیا ہونا ہے, جیسے آج کے لوگ کہتے ہیں صدر وزیر اعظم کو درخواست دی ہے تو کیا ہونا ہے. باقی یہاں تو پٹواری کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, کیا لین مین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, پولیس کے محرر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو عمر سپہ سالار کو اسی خط کے پیچھے چٹ پر لکھتا ہے ساتھ فوری خالی کر دے, اور یہ بھی نہیں لکھا کہ کیوں خالی کر دے, بس امیر ہوتا ہے. حضرت سعد نے جب وہ سارا خالی کر دیا تو اس پادری نے انہیں کہا یہ ہے مذہب, یہ ہے اسلام. پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم سارے تمہارے مذہب کو قبول کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کرتے ہیں. دعوت اسلام حضرت عمر کے دور میں دنیا کی دو بڑی سپر طاقتیں کہلواتی تھی, جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا, الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. رومی غالب آ گئے تھے, مغلوب ہو گئے تھے, پھر فرمایا رومی پھر غالب آئیں گے. اللہ اکبر. تو دو بڑی طاقتیں دنیا میں یہ جنگ رہتی ہے طاقت کی. ہماری جنگ طاقت کی نہیں ہے, دعوت اسلام کی ہے. دنیا میں اگر کوئی امریکہ کسی کو فتح کر لے تو اس کو وہ حقوق دیتا ہے جو امریکی شہریوں کو ہے؟ بولتے نہیں, ہم بھی نہیں دیتے. مسلمان ملک دیتے ہیں, مسلمان ملک, لیکن یہاں حقوق ہمارے اپنے کوئی نہیں ہے, کسی کو آگے کیا دیتے. اللہ ہمارے حال میں رحم فرمائے. ہم لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ ہماری تقریر سے مسلمان ہو جائے, وہ ہماری کتابیں پڑھ کے مسلمان ہو جائے, جبکہ صحابہ یہ نہیں کتاب نہیں سناتے تھے, کہتے تھے کونوا مثلنا, ہماری طرح کے ہو جاؤ. کونوا مثلنا, ہماری طرح کے ہو جاؤ. تو جب ہو گئے تو پھر کیا, ان کا وہی حقوق جو ہمارے ہیں وہ تمہارے بھی ہوں گے. ایک حاکم قوم ہے, ایک محکوم قوم ہے, لیکن جب دونوں مسلمان ہو گئے تو پھر حاکم اور محکوم نہیں ہے. انما المؤمنون اخوۃ, پھر مومن ہے آپس میں بھائی ہے. اللہ ہمیں یہ فضا پھر دکھا دے, یہ ماحول پھر دکھا دے. آنکھیں ترس گئی ہیں وہ ماحول دیکھنے کو جو ہم اپنے آباء و اجداد کا صدیوں کا ماحول پڑھتے رہے ہیں. 150 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی, لیکن حکمرانی یوں نہیں تھی جیسے آج امریکہ کر رہا ہے. حکمرانی ایسے تھی, پیغمبر علیہ السلام مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے. توجہ کریں گے, ایک طرف سے حضور داخل ہوئے جدھر باب الفتح ہے پچھلی طرف, اور یہ جو باب الفہد ہے, باب عبدالعزیز, مسفلہ کا راستہ, ادھر سے حضرت خالد کو کہا یہ اوپر سے گھوم کے آنا تھا. حضرت خالد نے کچھ دیکھا, لوگ وہ بڑھ رہے ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں تھا آگے کون ہے, خالد ہے. جب خالد کا نام پڑھا تو سہم گئے. حضرت خالد آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تسلیم ہوتے ہیں, لیکن حضرت خالد نے تلوار چلا دی. خالد تو خالد ہی تھے. سنو ایمان والو, پیغمبر علیہ السلام کو جب پتہ چلا, فرمایا یا اللہ جو خالد نے کیا ہے میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں. پھر ان قبیلوں والوں کو بلایا جن جن کے افراد شہید ہوئے تھے, حضور نے ان کا فدیہ ادا کیا ہے. یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے.
آج جو لوگ اسلام کی تصویر پیش کرتے ہیں انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، چند کتابیں پڑھنے کے بعد بس اسلام کی سزائیں سناتے ہیں، چوروں کے ہاتھ کاٹیں گے۔ بھئی ہم کو چور ہیں جو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے؟ شراب پیئیں گے تو کوڑے ماریں گے، بھئی شرابی ہیں ہم نے پینی ہے شراب؟ یہ تو ڈر ان کو ہے جنہوں نے چھوڑنی نہیں ہے۔ زنا کریں گے تو سنگسور کر دیں گے کہ یہ کہاں کا ہے، کسی کی عزت لوٹنا کہاں کا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب حنین میں گئے ہیں نا تو وہاں ادھر سے 2 خواتین آئی تھی، ایک تو حاتم تائی کی بیٹی آئی تھی۔ حاتم تائی کی بیٹی نے کہا تھا، 2 بیٹیاں حضور کی خدمت میں ہی ہیں، اس نے کہا میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، ننگے سر تھی، حضور نے اپنی چادر اس کا سر پہ اڑا تھا، حضور کافر ہے، ان کے ہاں تو پردہ شردہ ہے نہیں، کہاں بیٹی بیٹی آتی ہے، بیٹی بیٹی آتی ہے۔ اور حنین میں جب شیمہ آئیں انہوں نے یاد کرایا آپ کو میں جھولے دیتی تھی، آپ کو بہلاتی تھی، میں شیمہ ہوں۔ رحمت والے نبی نے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہے، حضور نے اپنی چادر بچھائی اور اس کے اوپر سے بٹھایا۔ ایمان والو، آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اسلام یہ ہے، اسلام وہ نہیں ہے، وہ مجرموں کے لیے ہے، اسلام یہ ہے جو میری نبی کی زندگی سے ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت اسلام کے لیے قافلے بھیجے، دنیا کی 2 بڑی طاقتیں، روم کو بھی فتح کیا، فارس کو بھی فتح کیا۔ وہ عمر جس کے رعب دبدبے سے روم اور فارس فتح ہوئے، اور وہ جو شام جا رہا ہے تو اس کے جسم پر جو کپڑا ہے اس میں 17 پیبند لگے ہوئے ہیں۔ آج تو دربار کا ملنگ بھی شاید نہیں پہنے گا، اور وہاں پر میں کیا، آپ سوچیں گے کیوں پیبند لگے ہوئے تھے؟ بیت المال سے ہر بندے کو 2 جوڑے ملتے تھے، حضرت عمر بھی 2 جوڑے لیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے عرب میں گرمی بہت ہوتی ہے، اس کو بار بار دھونا بھی پڑتا ہے، پسینہ بھی زیادہ آتا ہے۔ اب وہ جب 2 جوڑے ہی لینے ہیں، تیسرا یہاں تو بھائی صدر وزیر اعظم تو بہت دور کی بات ہے، ایسے صاحب بھی مان نہیں ہے، دفتر میں بیٹھا ہوا ایک افسر بھی مان نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے میرے لیے سب کچھ حلال ہے۔ حضرت عمر تیسرا جوڑا نہیں لے سکتے، ایک طرف روم کو فتح کیا، ایک طرف فارس کو فتح کیا، اور حضرت عمر کے زمانے میں ہی جو چلے وہاں سے قافلے تو ساحل مکران تک یہ دعوت اسلام دیتے ہوئے پہنچے ہیں، اور افغانستان تک پہنچے ہیں، یہ وسط ایشیا کی ہے، اور اس طرف روم پورا فتح کر لیا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، لیکن کپڑے پر کتنے پیبند ہیں؟ 17 پیبند لگے ہوئے۔ ایک بندے نے بڑا جملہ کہا کپڑے پر 17 پیبند ہیں لیکن زندگی میں ایک داغ بھی نہیں ہے، زندگی میں ایک داغ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی باتیں ہیں، 3 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تو جس راستے سے جا رہا ہو نا، شیطان آگے آ رہا ہو تو وہ بھاگ کر دوسرے راستے میں چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے ہیں، آسمانوں پر 2 زمین پر، میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، جبرائیل اور میکائیل، 2 وزیر زمین پر ہیں، ابو بکر اور عمر ہیں۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے،
ایک جگہ پر عمر کی زبان اور دل پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، 17 بار زمین پر عمر بولے ہیں، اللہ نے آسمان سے جبریل کو وحی دے کر بھیج دیا ہے۔ لیکن سادگی کا کیا حال ہے؟ سادگی کا کیا حال ہے کہ زمین کے اوپر بغیر بچھونے کے لیٹ جاتے ہیں۔ سادگی کا کیا حال ہے؟ شام کو جا رہے ہیں، تیسرا کوئی بندہ نہیں ہے، ایک خادم ہے، ایک عمر ہے، کہا آدھا وقت میں سوار ہوں گا، آدھا تو سوار ہوگا۔ میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ عمر کا ہی کام تھا۔ میں اور آپ کیا ہی کر سکتے ہیں، یہ انہی کا حصہ تھا۔ لیکن بھائی یہ کمال عمر کا بھی نہیں ہے، یہ کمال تو میرے حبیب کی تربیت کا ہے، یہ کمال تو میرے محبوب کی تربیت کا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے کیسی تربیت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو آخری نکاح ہوا وہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی حضرت ام کلثوم سے ہوا۔ یہ 17 ہجری میں حضرت عمر کا نکاح ہوا اور اس سے اولاد نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر جیسے میں نے عرض کیا پڑھاتے تھے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ دوران تلاوت اللہ کا خوف ایسا غالب آ جاتا، ہچکیاں باندھ کے روتے اور تلاوت رک جاتی اور سننے والوں پر بھی گریہ طاری ہو جاتا۔ نماز فجر کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، تکبیر تحریم اللہ اکبر کہی ہے، تلاوت شروع کی ہے، بس ابھی شروع ہی کی ہے تو وہاں ایک صفوں میں چھپا ہوا مجوسی جس کا نام کنیت تھی ابو لولو، فیروز اس کا نام تھا، مجوسی تھا، غلام تھا، چھپ کے کھڑا ہوا تھا اور لوہار کا کام کرتا تھا۔ اس نے زہر سے آلود کر کے خنجر دونوں طرف، جس کی مٹھی درمیان میں ہوتی ہے، دونوں طرف خنجر، اس نے حضرت عمر پہ پیر در پیر وار کیے، شدید زخمی ہو گئے۔ لوگوں نے پکڑنا چاہا تو 7 لوگ جو ہیں وہ زخمی اور شہید ہو گئے۔ کچھ لوگ پیچھے سوچ رہے تھے کہ آواز نہیں آ رہی، اتنی میں جلدی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مختصر سی نماز اور سلیمان والوں زخمی حالت میں کیا فرما رہے ہیں؟ عبد الرحمن پتہ کرو مجھ پہ جس نے حملہ کیا ہے وہ کون ہے؟ کہا مجوسی ہے۔ کہا اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان کا ہاتھ میرے خون سے آلود نہیں ہوا۔ پھر کہا انتڑیاں چونکہ کٹ گئی تھی، پھر کہا عمر حذیفہ بن یمان کو بلاؤ۔ آج کیا ہے؟ آج میں اور آپ 2-4 دن تہجد پڑھ لیں، کوئی ذکر کر لیں تو سمجھتے ہیں کہاں پہنچ گیا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو بلا کر کہا حذیفہ، اور لوگوں کو نہیں کہا ہٹ جاؤ، حذیفہ جھوٹ نہیں بولنا اور لوگوں کی پرواہ بھی نہیں کرنا، مجھے یہ بتاؤ جو حضور نے تمہیں منافقوں کی لسٹ بتائی تھی اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا امیر المومنین آپ کا نام اس میں نہیں ہے۔ تیسری بات کہی عبد الرحمن جاؤ حضرت عائشہ ام المومنین سے کہو میرا جی چاہتا ہے جہاں میرے دونوں ساتھی مدفون ہیں میں بھی وہی دفن ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی پر عمر کو ترجیح دیتی ہو، اور پھر جب وفات کا وقت آیا تو آخری وقت میں کہا عبد الرحمن شاید اس وقت ام المومنین نے جذبات میں کہہ دیا ہو جب میں فوت ہو جاؤں میرا جنازہ حضرت صہیب پڑھا ہے۔ حضرت صہیب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعیب پڑھائے مہاجر تھے اور ابتدائے اسلام میں اسلام کے لیے بڑے دکھ سہے ہیں، اور جب جنازہ ہو جائے پھر جا کر دروازے پہ میری میت رکھ دینا اور امیر المومنین نے کہنا عمر پوچھ رہا ہے، دوبارہ اجازت مانگنا، اجازت مل جائے تو وہاں دفن کر دینا، نہ ملے تو پھر جنت البقیع عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ وہ یکم محرم الحرام کا دن تھا جب یہ اسلام کا مہتاب غروب ہو رہا ہے، جس کے نام سے دنیا کے بادشاہ لرزتے ہیں، اور آج ہی کا یہ حال ہے۔ کہا رسول اللہ تو رسول اللہ تھے، ابو بکر تو ابو بکر تھے، میں اپنا نائب مقرر نہیں کر سکتا، یہ 5 بندے ہیں، یہ شورا ہے، جس کو میرے بعد چاہیں اپنا امام اپنا خلیفہ مقرر کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی کی طرف تشریف لے آئے، صحابہ متوجہ تھے کہ آ رہے ہیں حضور۔ آپ نے دایاں ہاتھ حضرت ابو بکر پکڑے ہوئے تھے، دائیں ہاتھ میں یوں پکڑا، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ یار کیا محبتیں تھیں! آج لوگ ان کے ایمان کو ناپتے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت والے دن جب اٹھائے جائیں گے تو ہم یوں ہی اٹھائے جائیں گے۔ دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے۔ میرے پیارو، صحابہ سے بغض نہ رکھنا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو ان سے محبت کرے سمجھ لے میری محبت دل میں ہے اس لیے کر رہا ہے، جو ان سے بغض کرتا ہے سمجھ لے اس کے دل میں میرا بغض ہے اس لیے صحابہ سے بغض کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کی بھی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کی بھی محبت نصیب فرمائے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اہل بیت کے فضائل پر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان